لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 43 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ملکہ بلقیس کو ایمان لانے سے اس چیز نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، اور اس کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ تھا جو کہ کافر تھے۔ ما قبل آیات سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قصہ چلا آ رہا ہے۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ملکہ بلقیس کہ جس کے دل میں اس بات کا یقین آ چکا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی سچائی ملکہ بلقیس کے دل میں بیٹھ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائی۔ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتی تھی، یعنی سورج کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ۔ تو اس شرک کی نحوست تھی کہ ابھی تک وہ عورت اور وہ ملکہ ایمان نہ لائی۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ تھا کہ جو کفر کرنے والے تھے، جائے کہ وہ بڑی ہی سمجھدار تھی، عقل مند خاتون تھی، لیکن چونکہ ماحول ایسا تھا کہ سارے کافر تھے، تو ماحول کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ سچائی دل کے اندر موجود بھی تھی، پھر بھی وہ ایمان نہ لا سکتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان پر ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بری محفل ہوگی، بری مجلس ہوگی، اور جس طرح کی انسان کا ماحول ہوگا، اسی ماحول سے وہ اثر لے کر اسی طرح کے ماحول کے اندر جس طرح کا اس پر اثر ہوگا، برا ماحول ہے تو برا اثر لے گا، اچھا ماحول ہے تو اچھا اثر لے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماحول کو درست کر لے۔ ماحول درست ہوگا تو انشاءاللہ اصلاح بہت ہی جلدی سے اور آسانی سے ہو جائے گی۔ تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو یہ حکم دیا کہ آپ محل کے اندر داخل ہو جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑا ہی خوبصورت شیش محل بنوایا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ملکہ بلقیس کے اندر میری عظمت اور زیادہ بڑھے اور وہ ہدایت والے راستے پر جلد از جلد آ سکے۔ دنیا پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں جب دیکھتے ہیں، قیمتی شیش محل بنے ہوئے، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے، تو ان کے دلوں میں اس شخص کی عظمت زیادہ بیٹھ جاتی ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑا عجیب و غریب محل بنوایا تھا، اور اس محل کا جو صحن تھا، اس صحن کے اندر انہوں نے پانی کا ایک حوض بنایا تھا۔ چھوٹا چھوٹا پانی تھا، لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک شیشہ لگا رکھا تھا۔ اگر غور سے دیکھا جاتا تو پتہ چلتا کہ یہ شیشہ ہے، اگر سرسری نظر سے دیکھا جاتا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ حوض کا پانی ہے، شیشہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس کو جب حکم ہوا کہ آپ اس محل میں داخل ہوں، اسی صحن سے گزر کر محل میں جانا تھا، تو ملکہ بلقیس نے جب دیکھا کہ یہ تو پانی ہے، تو انہوں نے اپنے پائنچے اوپر چڑھائے اور اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ کوئی پانی نہیں ہے، بلکہ اس پانی کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے، شیشے کی چھت لگی ہوئی ہے، اور پانی کے اندر بھیگنے کی یا چھینٹے آنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنی پنڈلیاں ننگی نہ کریں، اپنے پائنچوں اوپر چڑھنے کی اجازت کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی طرح ہی محل کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو فرمایا قیلا، ملکہ بلقیس سے کہا گیا، ادخلی الصرح، کہ آپ اس محل کے اندر داخل ہو جائیں۔ فلما رأتہ، جب ملکہ بلقیس نے اس جگہ کو دیکھا، حسبتہ لجہ، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی پانی کا حوض ہے۔ وکشفت عن ساقیہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے پائنچے اوپر چڑھائے اور اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا۔ قال،
حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے انہو صرح، کہ بے شک یہ ایسا محل ہے ممرد من قواریر، کہ جو اس کو شفاف بنایا گیا ہے شیشوں کی وجہ سے۔ قالت، ملکہ بلقیس کہنے لگی ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیے رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب یہ محل دیکھا تو ملکہ بلقیس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور زیادہ بیٹھ گئی کہ دینداری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت بھی ان کو بہت زیادہ عطا کر رکھا ہے۔ تو کہنے لگی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، کہ میں فرما برداری میں آ چکی ہوں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کی رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں تک تو قرآن نے واقعہ ذکر کیا ہے، باقی آگے کہ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئیں تو آیا ان کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا یا نہیں؟ تو اسی طرح کی ایک بات روایات میں آتی ہے۔ عبداللہ بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا ملکہ بلقیس کا نکاح حضرت سلیمان سے ہوا تھا یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا قرآن ہمیں یہاں تک بتاتا ہے اسلمت مع سلیمان، کہ انہوں نے سلیمان کی فرما برداری اختیار کر لی تھی، اللہ پر ایمان وہ لے آئی تھی۔ آگے نکاح ہوا یا نہیں، جب قرآن اس میں سکوت کرتا ہے تو ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا نکاح ہوا تھا، اور یمن کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے خوبصورت 3 محل ان کو بنوا کے دیے تھے۔ آپ مہینے میں 1 دفعہ ان کے پاس جایا کرتے تھے اور 3 روز قیام کر کے پھر اپنے ملک میں واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال روایات میں مختلف باتیں ملتی ہیں۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا جو مقصد یہاں پر ہے، اللہ نے کیوں ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اللہ والے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ملکہ بلقیس، اللہ نے انہیں دنیا کی بڑی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں، لیکن دنیا کا یہ مال و دولت اور دنیا کی یہ نعمتیں انہیں اللہ کی اطاعت سے نہیں روک سکی۔ اللہ معاف کرے، آج ہمارے پاس تھوڑی بہت مال و دولت آ جاتی ہے، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، گاڑی وغیرہ، اچھی سواری آ جاتی ہے تو ہماری عقل میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے تکبر میں، اکڑنے میں، فخر میں، عجب پسندی کے اندر ہم مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو چھوڑ کر غلط راستے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ واقعہ یہاں پر ذکر کر کے میری اور آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ دنیا کا مال و دولت یہ برا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مال و دولت کے آ جانے کے بعد اکڑ پیدا ہو جانا، فخر پیدا ہو جانا، اللہ کی نافرمانی میں لگ جانا، یہ چیز بری ہے۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں روکتا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ دنیا بھی ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دنیا جب آ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ختم نہ ہو، اکڑ عجب پسندی اندر نہ آئے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔